الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله العظيم اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن والشيطان وجوار من الشيطان۔ معزز و مکرم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا پہلا دن ہے، ایک محرم الحرام ہے۔ اس وقت دنیا میں جس طرح سے عیسوی کیلنڈر انگریزی تاریخ رائج ہے، اسی طرح ہمارے ملک میں اور پڑوسی ملک میں بنگلہ تاریخ رائج ہے۔ جیسا کہ آج بنگلہ تاریخ کے اعتبار سے 5 بھادو ہے، 1426واں سال چل رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم مسلمانوں کے پاس اپنا اسلامی کیلنڈر ہے، اسلامی تاریخ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ 1442 ہجری چل رہی ہے، یعنی جب سے یہ کیلنڈر بنا ہے، اور کیلنڈر میں جس کی کو بنیاد بنائی گئی ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سے آج گویا کہ 1442 41 سال پورا ہو گیا۔ یہ 1442 سال کا پہلا دن ہے، ایک محرم الحرام۔ ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عربی تاریخ اور ہجری تاریخ کو یاد بھی کریں اور اس کی حفاظت بھی رکھیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے 99% مسلمان انگریزی تاریخ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن عربی تاریخ کا ان کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا کہ آج عربی کون سی تاریخ ہے، چاند کی کون سی تاریخ ہے۔ حالانکہ جس طرح سے جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے، اسی طرح سے اسلامی تاریخ کی حفاظت یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر تمام مسلمان اس تاریخ کو بھلا دیں تو تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ کے اجماع سے اسلامی تاریخ کی شروعات ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 واقعہ پیش آیا۔ ایک تو حضرت کے پاس کسی کا خط آیا جس میں کچھ لین دین کا مسئلہ تھا، اور مہینہ لکھا ہوا تھا شعبان، لیکن تاریخ نہیں لکھی ہوئی تھی کہ شعبان کی کون سی تاریخ، اور سال بھی لکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے کہ اس وقت تک سال متعین ہی نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح یمن کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھے کہ حضرت آپ کے جو خطوط آتے ہیں اس میں مہر تو ہوتا ہے لیکن کوئی تاریخ نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عیسوی اور انگریزی تاریخ استعمال کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے خط میں تاریخ نہیں لکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا کہ ہمارا کوئی اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تمام صحابہ کا اس پر اجماع اور اتفاق ہو گیا کہ اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے، لیکن بنیاد کس چیز کو بنائی جائے، اس میں مختلف رائے آئی۔ بعض نے کہا کہ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنائی جائے،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اسی دن کو بنیاد بنا کر اسلامی تاریخ چلے۔ بعض نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بنیاد بنایا جائے، جس دن آپ کی وفات ہوئی اسی دن سے تاریخ چلے۔ بعض نے کہا کہ عام الفیل یعنی ابرہہ ظالم بادشاہ جس نے بیت اللہ پر ہاتھی کے ذریعے حملہ کیا تھا اور اس کو تہش نہش کر دیا گیا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں پورا واقعہ ہے اس سال کو کہ اللہ نے حرم اور بیت اللہ کی حفاظت کی اور ظالم بادشاہ کو جو ہے بالکل ایک ابابیل چھوٹے سے پرندہ کے ذریعہ جہنم رسید کر دیا۔ اس سال کو بنیاد بنائی جائے، لیکن تمام صحابہ نے اس پر اجماع کیا کہ ہجرت کو بنیاد بنائی جائے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کیے تو اسلام کو جو ہے ترقی ملی، اسلام کی اشاعت ہوئی، دنیا میں اسلام پھیلا، تو کامیابی اور اسلام کے پھیلنے کا دار و مدار ہجرت پر ہے، اس لیے ہجرت کو بنیاد رکھی گئی۔ اس سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہجرت کو ہمارے اسلامی تاریخ کی بنیاد بنائی گئی ہے، یعنی جب تک انسان کے اندر ہجرت نہیں ہوگی اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ آدمی گناہوں کی دنیا سے جو ہے الگ ہو کر نیکیوں کے دنیا میں آ جائے، یہی سب سے بڑی ہجرت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، اصل ہجرت کرنے والا وہ ہے جو گناہوں کی دنیا سے ہجرت کر لے۔ تو ہجرت کو یہ اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس لیے اسلامی کیلنڈر کو ہجری کہا جاتا ہے اور انگریزی کیلنڈر کو عیسوی کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے جو ہے وہ کیلنڈر چلا ہے، اس وجہ سے اس کو عیسوی کہتے ہیں، مگر ہمارا جو اپنا کیلنڈر ہے اسلامی تاریخ ہے اس کو ہجری کہتے ہیں۔ ہجرت سے جو ہے اس کی ابتدا ہوئی اور پھر صحابہ میں مشورہ ہوا کہ کس مہینہ کو پہلا مہینہ مانا جائے، اس میں مختلف رائے آئی، مگر سب کا اتفاق ہوا کہ محرم کے مہینہ کو پہلا مہینہ مانا جائے، کیونکہ 12 مہینے یہ تو مقرر ہیں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ مہینے 12 ہیں، 12 مہینے تو متعین تھے، لیکن کس مہینے سے ابتدا ہو، جیسا کہ انگریزی میں جو ہے جنوری کا مہینہ پہلا مہینہ ہے، تو جو ہے ہجری کیلنڈر میں محرم کے مہینہ کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ گرچہ ہجرت سفر کے مہینے میں ہوئی ہے لیکن ہجرت کی تیاری محرم کے مہینے سے شروع ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ محرم کا مہینہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ہمارا نیا سال کا آج پہلا دن ہے، ایک محرم الحرام۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ بھی بہت حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ مہینے تو 12 ہیں مگر ان میں 4 مہینے عزت عظمت حرمت والے مہینے، 4 مہینے حرمت والے عزت والے مہینے، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے، 2 مہینے ابھی گزرے ذی القعدہ ذی الحجہ، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ جس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت نصیب ہوئی تھی۔ تو یہ 4 مہینے بڑی عظمت والے مہینے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں محرم کے مہینے کو ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یہ ایک نحوست والا مہینہ، یہ ماتم والا مہینہ ہے۔ نہیں، یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، یہ نیا سال ہے، نیا مہینہ ہے، پہلا مہینہ ہے اور یہ حرمت والا عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا منہا اربعۃ الحرم، 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں حرمت والے مہینے اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں نحوست والے مہینہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہذا یہ بھی ایک عظمت والا حرمت والا مہینہ ہے، چنانچہ اس مہینے کی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔
صحیح حدیث میں ہے افضل الصیام بعد صوم رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے جو ہے روزہ تو رمضان کے مہینے میں افضل ہے. فرض روزہ رمضان کا مہینہ کا روزہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل اور فضیلت کا روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہوتا ہے. اور محرم کے مہینے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ فرمایا، اللہ کا مہینہ، اس لیے کہ یہ پہلا مہینہ ہے. ویسے تو اللہ کا 12 مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، لیکن یہ چونکہ پہلا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی. جیسا کہ ایک باپ ایک ماں کے 5 بچے ہوتے ہیں تو بڑا بیٹا جو ہوتا ہے ان کی طرف نسبت کر کے ماں باپ کو بلایا جاتا ہے. نادر کی امی، نادر کا ابا، حالانکہ نادر، قادر، ساجد اور ماجد اور بہت سارے ہیں، لیکن پہلا بیٹا جو ہے اس کی طرف نسبت ہوتی ہے. تو یہ گویا کہ پہلا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی. شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے. جس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، جس کو حرمت والا مہینہ کہا گیا، وہ ماتم والا مہینہ، نحوست والا مہینہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا بہت سارے لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، اس مہینے میں جو ہے نحوست سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ یاد رکھیے، جتنے مہینے ہیں اور مہینے میں جتنے دن ہیں سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب سعادت ہیں، نیک بخت ہیں، کوئی نحوست والا دن نہیں. جنتری وغیرہ میں جو لوگ دیکھتے ہیں شادی کا دن، یہ بہت بڑا ایک طرح کی بدعت اور جو یہ نحوست کی چیز ہے کہ آدمی کسی دن کو نحوست کا دن سمجھے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عرب والے شوال کے مہینے میں شادی ہونے کو نحوست سمجھتے تھے، لیکن میرا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی. بتاؤ مجھ سے زیادہ کس کا نکاح بابرکت ہو سکتا ہے؟ مجھ سے زیادہ کس کی زندگی بابرکت ہو سکتی ہے؟ لہذا کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے، کوئی مہینہ جو ہے کوئی دن نحوست والا نہیں. 12 مہینہ میں جو ہے تمام ایام میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں. اسلامی اعتبار سے 12 مہینہ میں 355 دن ہوتے ہیں. عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 10 دن زائد ہوتے ہیں، 365 دن، لیکن اسلامی اعتبار سے 355 دن. اور جتنا سال وغیرہ کی بات ہے کہ قربانی میں 1 سال کا بکرا، 2 سال کا جو ہے بیل لگے گا، تو اس سے مراد اسلامی مہینہ ہے، اسلامی سال ہے، جو ہے انگریزی سال نہیں. 15 سال میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے، اس سے مطلب جو ہے اسلامی جو ہے سال کے اعتبار سے 15 سال. اسلامی سال اور انگریزی سال میں فرق ہے، 10-11 دن کا ہر سال فرق ہو جاتا ہے. جو ہے اسلامی مہینہ کے اعتبار سے 10-11 دن کم اور انگریزی اعتبار سے 10-11 دن زیادہ. چنانچہ بہت سارے مدارس اسلامیہ میں، خود ہمارے مدرسے میں جو ہے کچھ مجبوری کی وجہ سے تنخواہ دیتے ہیں انگریزی مہینہ کے اعتبار سے، لیکن سال میں ہم کو 11 دن کا الگ سے تنخواہ ملتی ہے، کیونکہ انگریزی کے اعتبار سے تنخواہ دینے میں ہم کو 11 دن کا نقصان ہو گیا. اسلامی اعتبار سے دے تو جو ہے 11 دن کا زیادہ ملنا چاہیے، چنانچہ 11 دن کی تنخواہ الگ سے دے دیتے ہیں. تو لہذا جو ہے ہم اسلامی تاریخ کا ہمیشہ ہر جگہ لحاظ کریں اور اسلامی تاریخ کو یاد کریں، چاند کی ہجری تاریخ کو یاد رکھیں. اور ہجری سال کا یہ پہلا جو مہینہ ہے محرم کا، یاد رکھیں یہ بھی حرمت والا، عظمت والا مہینہ ہے، یہ نحوست والا مہینہ نہیں. ہاں، اس مہینے میں ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا ہے. ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ جو ہے نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید اسی مہینہ کے 10 تاریخ کو کیا گیا تھا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے نواسے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو جنت کے جوانوں کا سردار فرمایا، اللہ کے نبی نے جن کو جنت کا پھول فرمایا.
کوئی بھی مومن ہو اگر ان کو نبی کی اولاد سے محبت نہیں ہو تو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ہمارے کو محبت ہے حضرت حسین سے، حضرت حسن سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، آپ کے خاندان سے. آپ کے اس لخت جگر کو، نواسے کو اسی مہینہ میں شہید کیا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہو جائے تو پھر کوئی دن ہمارا جو ہے نیک بخت نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہر مہینہ میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت آپ کو ملے گی جن کو اس مہینہ میں، اس مہینے میں شہید کیا گیا ہوگا. ظاہر ہے حضرت حسین کی جو عظمت ہے، جو مقام ہے، تو ان کے ابا حضرت علی کا مقام تو ان سے کچھ کم نہیں ہے، زیادہ ہی ہے. حضرت عمر کا مقام، حضرت عثمان غنی کا مقام، حضرت ابو بکر کا مقام، حضرت طلحہ کا مقام، حضرت سعد کا مقام. اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ سب جنت میں جانے والے، 10 مبشرہ، 10 کے بارے میں بشارت دی جنتی ہونے کی. پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل 10 مبشرہ ہیں، اور 10 مبشرہ میں بھی سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین میں بھی سب سے افضل جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. لیکن وہ حضرات جن مہینوں میں شہید ہوئے ان مہینوں کو تو ہم نحوست والا مہینہ نہیں کہتے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس مہینہ میں شہید ہو جائے تو اس کو نحوست والا مہینہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اس محرم کے مہینے کا تعلق صرف جو ہے شہادت حسین سے ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو بہت بعد میں پیش آیا. ہمارے نبی نے اس مہینے کی عظمت، حرمت، فضیلت بہت پہلے بیان کر دی. آپ نے اپنی زندگی میں اس کی وہ عظمت بیان کی، اس کی حرمت بیان کر دی ہے. حضرت حسین کا واقعہ تو بعد میں پیش آیا. اس لیے یہ مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے، ایک جو ہے سعادت اور نیک بخت مہینہ ہے. اس مہینے کے ساتھ لوگوں نے بہت ساری خرافات کو جوڑ دیا ہے. وہ بالکل بدعت ہے، خرافات ہے، شرک ہے. ان باتوں میں آدمی کو نہیں چلنا چاہیے. آج میں پہلی بار ایک آدمی صبح مجھے فون کیا کشن گنج سے کہ کسی نے کہا کہ محرم کے مہینے میں ماچھ نہیں کھانا چاہیے. یہ پہلا سنا، پہلے نہیں سنا تھا. اور جو ہے معلوم نہیں کیا کیا لوگ فلاں چیز کھانا چاہیے، فلاں چیز نہیں کھانا چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہیں مولوی نما جن کا جو ہے دھندا ہی کھانا پینا ہے. ان کو جو جو پسند آئے وہ کھانا ہے، جو پسند نہیں آئے وہ نہیں کھانا ہے. ان کا دن رات کا وہی جو ہے چکر ہی ہے. ایسے لوگ امت کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ جو ہے یہ چیز کھانا چاہیے، وہ چیز کھانا چاہیے کہہ رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. یہ 10-11 مہینوں کی طرح یہ ایک مہینہ ہے اور یہ ایک حرمت عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اس مہینے میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے. البتہ اس مہینے میں جو عاشورہ کا دن ہے 10 محرم، اس کے کچھ خاص فضائل ہیں. جیسے اس محرم 10 محرم اور ملا کر 9 محرم، یہ 2 دن کا روزہ رکھنا یہ بہت فضیلت کی چیز ہے. اسی طرح 10 محرم کو اپنے اہل و عیال کو عمدہ کھانا کھلانا، یہ بھی ایک کمزور حدیث میں، ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال کے اندر 10 محرم کو وسعت کرے اللہ تعالیٰ ان کو پورے سال میں ان کے روزی میں وسعت کر دے. تو یہ 10 محرم کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ فضائل ہیں، لیکن نحوست کا اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح اس مہینے میں ہمارے کچھ جو ہے لوگ نعوذ باللہ من ذالک شراب پی کر باجا تاجا تازیہ اور ڈھول لے کر جو ہے عجیب نحوست کا جو ہے کام کرتے ہیں. یہ سب کام نحوست کے ہیں. یہ مہینہ تو بابرکت ہے. اور آج کل لوگ حکمت بیان کرتے ہیں کہ دشمن پر روک پڑے گا، خاک روک پڑے گا. تم ہو جو ہے 25%، وہ ہے 100. تم اگر جو ہے جلوس نکالو گے 5000 کا تو وہ اگلے پوجا میں جلوس نکالیں گے 20000 کا. ہو رہا ہے ایسا. چنانچہ جب سے لوگ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنے لگے، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی عجیب عجیب طرح کے جلوس نکالنے لگے. پہلے وہ لوگ بھی نہیں
نکالتے تھے، ہمارے لوگ نہیں نکالتے تھے، ہم نے شروع کیا، انہوں نے بھی شروع کیا۔ ہم نے جھنڈا لٹکانا شروع کر دیا گھروں پر، اب وہ لوگ بھی جھنڈا لٹکانا شروع کر دیے۔ اب دور سے دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ غیر مسلم کا گھر ہے۔ ایک مرتبہ اسلام پور جو ہے میلال روڈ میں چلا تو دیکھا کہ تھوڑی دیر کچھ دور تک سبزہ ہی سبزہ جھنڈا، کچھ دور تک لال ہی لال بھگوا ہی بھگوا جھنڈا۔ یہ جو دوری ہمارے ملک میں پیدا ہوئی، اس کے ایک ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ ہم نے کچھ ایسے کرتوت کیے جس کی وجہ سے دوسروں کو موقع مل گیا۔ ہاں کچھ چیز ہے، جیسے پہلے لوگ لاٹھی کھیلتے تھے، محرم کے نام پر تو لاٹھی نہیں کھیلنا ہے، مگر لاٹھی سیکھنا چاہیے آدمی کو۔ جو ہے لاٹھی کھیلنا، جو ہے کراٹا، یا اپنی حفاظت کے لیے، ورزش کے لیے، اپنی صحت کے لیے کود پھاند کرے، لاٹھی چلانا سیکھے تو اچھی بات ہے، لیکن لاٹھی چلانا تو سیکھیں گے نہیں۔ آج کل محرم میں بھی جو لوگ لاٹھی چلاتے ہیں وہ کوئی طریقے کا لاٹھی نہیں چلاتے، ان کو کچھ آتا نہیں، بس ایسے ہی گھما رہے ہیں اور ڈھول بجا رہے ہیں، اور جو ہے شراب پی پی کر سننے میں آیا جو اس طرح تعزیہ نعوذ باللہ من ذالک نکالتے ہیں۔ یہ سب حرام ہیں، یہ سب چیزیں بدعت اور شرک تک پہنچانے والی ہیں، اس لیے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ کوئی یہ کہے کہ دوسروں پر روک پڑے گا، یاد رکھیے اسلام غیر شرعی طریقہ سے جو ہے آج تک نہ پھیلا ہے نہ پھیلے گا۔ حرام کام کر کے اسلام کا مسلمانوں کا روک دوسروں پر پڑے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ روک ڈالنا اگر ہے تو سب ٹوپی پہن لیجئے، دیکھیے روک پڑتا ہے کہ نہیں۔ سب نبی کا لباس پہن لیجئے، پھر دیکھیے دشمن پر روک پڑتا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں ایک بس میں، ٹرین کے ایک ڈبہ میں ایک سکھ ہوتا ہے، اپنی شان اور اپنے لباس کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کا ایک روڈ معلوم ہوتا ہے۔ اور ہمارے مسلمان 20-20 50-50 ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو اس لیے اگر روک ڈالنا ہے تو داڑھی رکھیے، ٹوپی پہنیے، اسلامی لباس پہنیے، تو انشاءاللہ دشمن پر روک پڑے گا۔ یہ لباس، یہ داڑھی، یہ نبی کے جو شکل و صورت، یہ دشمن پر روک ڈالنے کا ذریعہ ہے۔ تعزیہ نکالنا، اکھاڑا کھیلنا، جلوس نکالنا اور ناجائز امور اور ناجائز کام کرنا، یہ جو ہے اسلام کا نہ طریقہ ہے، نہ اس سے اسلام کو آج تک فائدہ پہنچا ہے، نہ پہنچے گا، اور نہ اس سے دشمن پر روک پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی عاشورہ کے دن 10 محرم کو روزہ سے متعلق اور کچھ جو ہے نیک اعمال سے متعلق آئندہ ہفتہ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔